بھارت چلتے ہیں، جہاں ایودھیا کی رام جنم بھومی مندر کو لے کے ایک نیا اخلاقی و سیاسی ببال کھڑا ہو گیا ہے۔ رام مندر گزشتہ 3 برس سے بالخصوص یاتریوں کے لیے مذہبی زیارت کی سب سے پرکشش جگہ ہے، لیکن اب یہاں ایک ایسے مالیاتی سکینڈل نے سر اٹھایا ہے جو آگے چل کے مودی حکومت کے لیے ایک سیاسی درد سر بھی بن سکتا ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کہنے کو ایک خود مختار انتظامی ادارہ ہے۔ اس میں RSS سے تعلق رکھنے والے ممبر بھی ہیں۔ کرپشن کے الزامات گزشتہ مہینے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے شعبہ اکاؤنٹس کے ایک سابق اہلکار مہیپال سنگھ کی جانب سے سامنے آئے۔ اس کے بعد حزب اختلاف سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور UP کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے اعلان کیا کہ ٹرسٹ کی آمدنی میں بھاری غبن ہوا ہے۔ اپوزیشن اور سوشل میڈیا کے دباؤ کے بعد UP کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے ایک 3 رکنی جانچ کمیٹی مقرر کی۔ اگرچہ کمیٹی کی رپورٹ کو عام نہیں کیا گیا، لیکن ریاستی پولیس نے مقدمہ درج کر کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں زائرین سے پیسے اور اشیاء وصولنے والا نچلا عملہ اور 3 سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں۔ کچھ زائرین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں چاندی کی ان اینٹوں اور زیورات کے بارے میں تفصیل دی جائے جو ہم نے ٹرسٹ کو دان کیے تھے۔ گزشتہ جمعے کو رام جنم بھومی ٹرسٹ کے سیکریٹری چمپت رائے اور ایک اور اہلکار انیل مشرا نے استعفیٰ دے دیا۔ چمپت رائے 1990 کی دہائی میں بابری مسجد کو رام مندر بنانے کی تحریک میں آگے تھے۔ ان کی جگہ RSS سے تعلق رکھنے والے کرشنا موہن کو عبوری ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تاہم رام مندر کے ہزاروں بھکت کسی غیر جانبدار عدالتی کمیشن کے ذریعے تفصیلی چھان پھٹک کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مثلا سنتوش ڈوبے ان سرکردہ کار سیوکوں میں شامل ہیں جنہوں نے دسمبر 1992 میں بابری مسجد کا ڈھانچہ مسمار کرنے والے ایک گروپ کی قیادت کی تھی۔ ان پر مسجد کی توڑ پھوڑ کا مقدمہ کہیں 2020 میں ختم ہو گیا اور انہوں نے رام جنم بھومی کے عطیات میں کرپشن کی خبریں جب سامنے آئیں تو سنتوش دوبے کا تبصرہ یہ ہے کہ رام مندر کا انتظام چوروں اور بدماشوں کے حوالے ہے۔ ان مجرموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عام آدمی خوف زدہ ہے، مگر میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث تمام ٹرسٹیوں کو پھانسی دی جائے۔ رام مندر بورڈ آف ٹرسٹی نے گزشتہ روز اپنے پہلے تفصیلی بیان میں کہا کہ اسکینڈل سامنے کے بعد انتظامی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ آئندہ کسی ایسی شرمناک حرکت سے بچا جا سکے۔ ٹرسٹ کے خزانچی گووند گری نے بتایا کہ گزشتہ مارچ تک ٹرسٹ کو $61 ملین کے عطیات ملے۔ ان میں سے $34 ملین کے مساوی رقم رام مندر کمپلیکس کی دیکھ بھال پہ صرف ہوئی۔ تاہم خزانچی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے کروڑ روپے کے تحائف غائب ہیں۔ ایودھیا کے ایک بلدیاتی کونسلر کا دعویٰ ہے کہ کم از کم 7 کروڑ روپے مالیت کا گھپلا ہوا ہے۔ BJP اور مرکزی حکومت اس پورے گھوٹالے پہ اب تک چپ ہیں۔ ہیرا پھیری پہلی بار تو نہیں ہوئی۔ 2021 میں بھی الزام لگا تھا کہ مندر کے ٹرسٹ نے چندے کے پیسوں سے مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا زائد قیمت پہ اضافی زمین خریدی ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ UP حکومت محض خانہ پوری کے لیے نچلی سطح کے ملازموں کو گرفتار کر رہی ہے، جبکہ ٹرسٹ میں چھپی بڑی مچھلیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ کرپشن کا سرچشمہ نیچے سے نہیں بلکہ کہیں اوپر ہے۔ تاریخی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے BJP نے بابری مسجد رام مندر جھگڑے کو اقتدار کی سیڑھی کے لیے بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ اب حزب اختلاف اسی رام مندر کی کرپشن کو BJP کے خلاف بنیادی انتخابی نقطہ بنانے کا سوچ رہی ہے۔ یہ حکمت عملی کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے، اس کی پہلی آزمائش اگلے برس کے شروع میں UP کے ریاستی انتخابات میں ہوگی۔ BJP کے لیے خطرے کی پہلی گھنٹی یہ ہے کہ رام مندر کرپشن کے معاملے پہ اس کی معنی خیز خاموشی ان مذہبی رہنماؤں اور سادھوؤں کو بھی بدظن کر رہی ہے جو رام مندر بنانے کی تحریک میں آگے تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کا کہنا ہے کہ بھارت میں
10 لاکھ سے زائد مندر ہیں اور ان کی معیشت کا حجم 60 کھرب روپے ہے، جبکہ ان کا سماجی و سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ مطلب کہ آپ نے خود ہی سومناتھ کو لوٹ لیا، ہاں امپائر پہ ایک طرح سے نا۔ لیکن اب پتہ ہے بالکل، اب آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کیا اس کی کوئی سیاسی ہوگی، امپیکٹ ہوگا؟ شاید نہیں، کیونکہ ہندوتوا پر تو ان کا 100% یہ ان کا ہی پلانک ہے۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ پورے ہندو دھرم کے اوپر بھی ان کی اب منوپلی بن گئی ہے، تو ایکسٹریم رائٹ کے زیادہ رائٹ سے آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا جنہوں نے مطلب وہ جو بھکت تھے جنہوں نے باقاعدہ بابری مسجد کو آگے تھے، تباہ کیا، آگے کہ اچھا یہ ہے نا پکے نظریاتی لوگ، ان کو آپ نے خفا کر دیا ہے تو یہ ایک چیلنج بن سکتا ہے، لیکن کوئی ایک آرگنائزڈ طریقے میں نہیں۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ گھوم پھر کر اگر کوئی تھوڑا سا بھی ایکشن لیا گیا نا، یا کوئی بھی مطلب ابھی تو لیا جا رہا ہے، اس سے وہ کہیں گے کہ یار دیکھیں بالکل غلط ہوا ہے، لیکن آخر کار ہمارے رکھوالے یہی ہیں اور دیکھیں کہ انہوں نے ایکشن بھی لیا۔ اب اس کی جگہ راہل گاندھی کو تو نہیں۔ ایگزیکٹلی، تھینک یو، یہی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زرار صاحب، آپ نے تجزیے میں کنٹرول کیا۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔